بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين صلوات والحمد لله وما هو أهله والصلاة والسلام على سيد المرسلين صلوات وشفيع المذنبين وخاتم النبيين وبالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين معصومين सब मिल के दुआ है सरकार इमाम अलैहिस्सलाम दुनिया से सारे ज़ालिमीन का खात्मा हो जाए जब मौला का ज़ुहूर हो अल्लाहुम्मा कुल्ले वलीका हुज्जत हसन सलवातुका अलैहि व अला في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها سبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات محمد أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحياها وكأنما أحيا الناس جميعا صلوات वाज़सामीन हदीस पाक है अफजल तरीन इबादत ग़ैबत कुबरा में इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सल्लल्लाहु
کا حقیقی انتظار کرنا۔ حقیقی انتظار سے مراد کیا ہے؟ دوسری حدیث میں فرمایا جو حقیقی انتظار کرنے والے ہیں، نبی پاک نے فرمایا ان کا مقام جنگ احد، جنگ بدر میں شہید ہونے والے میرے اصحاب کے برابر۔ یعنی انتظار عملی، نہ فقط زبانی و قلبی، عمل سے ثابت ہو۔ جنگ احد میں شہید والوں نے کیا کیا؟ پہلے اسلام قرآن کے قوانین پہ عمل کیا، خود پہ نافذ کیا، خاندان پہ نافذ کیا، پھر تبلیغ کرنا شروع کر، لوگوں کو مسلمان بنانا شروع کیا، دفاع بھی کرتے تھے، تبلیغ بھی کرتے تھے، اور اس طرح سے دنیا میں اسلام کا پیغام انہوں نے پھیلایا۔ لہذا آج اگر ہم مولا کا انتظار کرنا چاہتے ہیں تو خود تزکیہ نفس کریں، نفس کو پاک کریں۔ حضرت آیت اللہ بہجت بارہا فرماتے تھے ہر مومن کو کوشش کرنی چاہیے کہ ایک مرتبہ کم سے کم اپنے زمانے کے امام کی زیارت کر لے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ کیوں فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ امام پاک کی خدمت میں پہنچنا ضروری ہے تاکہ امام پاک سے پوچھ سکیں کہ مولا آپ ہم سے راضی ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر امام راضی ہے تو خدا بھی راضی ہے، اگر امام راضی نہیں تو خدا بھی راضی نہیں ہے۔ اور خود جو امام کی زیارت نہیں ہو رہی ہے اس کا سبب بھی امام نے فرمایا کچھ گناہ ہیں جن کی وجہ سے تمہیں ہماری زیارت نہیں ہوتی ہے۔ یعنی ابھی تک ہم ناقص ہیں، ابھی تک ہمارے کو محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، گناہوں سے پاک ہونا ہے تاکہ امام ہمیں اپنی زیارت کرائیں۔ یعنی یہ ایک بہت راز ہدایت ہے۔ جو کام انبیاء ظاہرہ کے کرتے تھے، امام وہی کام جو ہے نا غیبت میں رہ کے کر رہے ہیں کہ اگر تم پاک ہو جاؤ گے میری زیارت کے لیے کامیاب ہو جاؤ گے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ لہذا عزیزان گرامی، ہر مومن کو چاہیے 40-50 لوگوں کو مومن بنائے، مسلمان بنائے تاکہ امام زمانہ راضی ہو جائے۔ اس عمل سے خدا بھی بہت راضی ہے۔ فرمایا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا۔ اگر ایک انسان کو مسلمان بنایا، دنیا کہے گی ایک کو بنایا، خدا کہے گا نہیں 7 ارب لوگوں کو تم نے مسلمان بنایا۔ أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، یہ مقصد۔ پھر بھی ہم سستی کرتے ہیں، پھر بھی ہم کام نہیں کرتے ہیں۔ گناہوں کا بھی کفارہ ہو جائے گا، امام کی زیارت بھی ہو جائے گی اگر ہم نے عظیم الشان کام کیا۔ میں نے کیا یہ 700 ملین جو ہمارے صوفی برادران ہیں، بریلوی برادران ہیں، ہمارے نزدیک ہیں، عزاداری بھی کرتے ہیں، روتے بھی ہیں، مجلسیں بھی پڑھتے ہیں، زیارت کربلا کے لیے بھی جاتے ہیں۔ ان بیچاروں کو بس یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو خلفاء تھے یہ تو خود کو اہل بیت کا غلام تھے، غلام سمجھتے تھے۔ یہ شیعہ جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ اپنے دفاع میں ثابت کریں کہ نہیں یہ جھوٹ ہم نہیں بولتے، یہ سچ ہے، یہ غلام نہیں تھے، یہ قاتل ہیں اہل بیت کے، ثابت کر کے دکھائیں ان کی کتابوں سے، خود بخود یہ مومن ہو جائیں گے۔ لہذا 3 موضوع میں ہر مومن کو مجتہد بننا چاہیے: فدق، غدیر اور بیوی کے گھر پہ آگ لگا۔ اگر اس میں آپ مجتہد بن گئے تو یقیناً امام زمانہ آپ سے راضی ہوں گے، خوشنود ہوں گے، آپ کو اپنی زیارت کرائیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ ہماری بحث چل رہی فدق کی، ٹائم محدود رہتا ہے، کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ ابھی 2-3 راتیں رہ گئی ہیں کہ فدق کو کم سے کم مکمل کریں۔ فدق کیا تھا؟ بی بی حق لینے آئی میرا فدق دو، اس نے ایک جھوٹی حدیث پڑھی، نہ ہم نبی کسی کے وارث ہوتے ہیں، نہ ہم نبیوں کا کوئی وارث ہوتا ہے۔
ابھی تک ہم نے قرآن کی تقریباً 4 آیتیں بتائیں کہ یہ حدیث جھوٹی ہے، نبیوں کے وارث ہوتے ہیں۔ وَوَرَثَ سُلَيْمَانَ داؤد، ایک آیت۔ انی خفت الموالی ہے، دوسری آیت۔ حضرت زکریا کہتے ہیں کہ میرا وارث دے میرے اللہ۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ، تیسری آیت۔ چوتھی آیت کل ہم نے بتائی کہ نبیوں کے وارث ہوتے ہیں، یہ حصہ حدیث کا جھوٹا۔ آئیے اب دوسرے حصے پہ ثابت کریں کہ وہ حصہ بھی جھوٹا ہے۔ وہ کیا تھا؟ ہم نبی کسی چیز کے وارث نہیں ہوتے۔ ہاں، اس پر ابھی تک بات نہیں، آج سے شروع کرتے ہیں۔ اب تک جو گفتگو ہوئی وہ ہم نے قرآن سے، دلائل سے، حدیث تاریخ سے ثابت کیا کہ نہیں، نبیوں کے وارث ہوتے ہیں۔ اس نے 2 جملے کہے تھے، جھوٹی جو حدیث بنائی، ہم نبی کسی کے وارث نہیں اور ہم نبیوں کا کوئی وارث نہیں۔ اب آئیے اہل سنت کی کتاب سے یہ حصہ بھی ثابت کریں کہ جھوٹ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور یہ کتاب بہت بڑی ہے، صحیح بخاری کا اسٹینڈرڈ، المستدرک علی الصحیحین، اس کا نام ہی ہے کہ اس کا اسٹینڈرڈ وہی ہے حدیث کا جو صحیح بخاری کا ہے، جو صحیح مسلم کا ہے۔ صحیحین اسی لیے کہتے ہیں۔ جو حدیثیں انہوں نے نہیں لکھی وہ حاکم نیشا پوری نے لکھی۔ المستدرک علی الصحیحین اسی لیے کہتے ہیں، صحیحین یعنی بخاری اور مسلم کے معیار کی حدیث ہے، اس کو ضعیف نہیں کہہ سکتے۔ کہتے ہیں کہ رسول خدا کو ورثے میں ایک کنیز ملی ام ایمن، اور 5 اونٹ اور بکریاں یہ رسول پاک کو ورثے میں ملی اپنے بابا سے۔ اور کون کہہ رہا ہے؟ المستدرک علی الصحیحین، یعنی صحیح روایت ہے، یعنی خلیفے نے جھوٹ بولا۔ یہ پہلا حصہ بھی جھوٹ ہے کہ ہم نبی کسی کے وارث نہیں ہوتے، نبی تو وارث بنے ہیں۔ ہاں، مستدرک علی الصحیحین کا معنی ہے ام ایمن 5 اونٹ اور بکریاں نبی پاک کو ورثے میں ملی۔ یہ ایک حوالہ، صلوات پڑھ دیں دوروں۔ دوسرا حوالہ تاریخ طبری، یہ بھی اہل سنت وہ حدیث، یہ تاریخ طبری، اس نے بھی لکھا، تاریخ طبری والی میں رسول خدا کو ورثے میں، بابا کے ورثے سے جو چیزیں ملی، ایک کنیز ملی ہے اور 5 اونٹ اور بکریاں، یہ تاریخ طبری کا حوالہ ہے۔ پھر تاریخ ابی الفدا، یہ ساری اہل سنت کی کتاب ہے، نوٹ کر لو۔ حضرت عبداللہ رسول خدا کے والد نے ورثے میں کیا چیزیں چھوڑی؟ 5 اونٹ، ایک کنیز جس کا نام ام ایمن تھا۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ اور یہی یہ چوتھا حوالہ ہے مختصر سیرت رسول میں، حضرت عبداللہ سے رسول خدا کو والد سے ورثے میں انہوں نے یہ لکھا 5 اونٹ ایک کنیز۔ اور ایک اور حوالہ تبصرہ ابن جوزی نے بھی لکھا، یہ سارے اہل سنت کے علماء، حضرت عبداللہ نے رسول خدا کے والد سے رسول خدا کو 5 اونٹ اور بکریاں یا بکری اور ام ایمن ورثے میں ملی۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تاریخ ابن وردی والے نے بھی لکھا، یہ اہل سنت کی کتاب ہے، کہ 5 اونٹ ایک کنیز جس کا نام ام ایمن تھا، یہ ورثے میں ملی۔ اور اب آئیے دیگر نبیوں کو ورثے میں کیا ملا؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تفسیر مظہری، یہ اہل سنت کی کتاب ہے، کہ حضرت سلیمان نبی کو اپنے بابا سے 1000 گھوڑے جو ہیں وہ ورثے میں ملے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
اور یہی دوسری تفسیر کشف والبیان نے بھی لکھا کہ سلیمان نبی کو ورثے میں اپنے بابا سے 1000 اونٹ ملے. یہ تفسیر ہے، کہ تفسیر کی کتاب ہے. اور تفسیر سالبی والے نے بھی لکھا کہ حضرت سلیمان نبی کو اپنے بابا سے 1000 اونٹ ورثے میں ملے. جامع الاحکام القرآن تفسیر قرطبی، یہ اہل سنت کی تفسیر ہے ساری، انہوں نے بھی لکھا سلیمان نبی کو اپنے بابا سے 1000 گھوڑے ورثے میں ملے. تفسیر قرطبی. ٹھیک ہے، اور آگے بڑھیے. سراج منیر یہ اہل سنت کی کتاب ہے، مؤلف شمس الدین، اس نے لکھا سلیمان نبی نے اپنے بابا سے 1000 گھوڑے ورثے میں لیے. اب دیکھیں اتنے سارے حوالے ہیں جو آپ کے پاس موجود ہے. کسی کے عقیدے کو بدلنے کے لیے حوالے جتنے زیادہ ہوں وہ بہت پاورفل ہے. قرآن کے حوالے، حدیث کے حوالے، وہ بھی اہل سنت سے، ان کی تاریخ کی کتابوں سے کہ نبی کو ورثے میں اپنے بابا سے میراث ملی تھی. تو خلیفے نے کیا کہا کہ نبی نہ ورثہ لیتے ہیں نہ اپنے بچوں کو دیتے ہیں. پہلا جملہ بھی باطل ہو گیا، دوسرا بھی. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. یعنی اتنے حوالے ہمارے پاس موجود ہیں، مگر تبلیغ کے لیے بستر باندھ کے وہ نکلتے ہیں. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. ہمارے پاس کوئی تبلیغی ٹیم ہی نہیں ہے. یہ دیکھیے مشنری ورک نہیں ہمارے پاس. پوری دنیا میں حال ہے، وہ پوری دنیا میں جاتے ہیں جنگلوں میں. اب دیکھیے ساؤتھ امریکہ سے تقریباً 40 سال سے مومنین ہمیں بلا رہے ہیں. ظاہر ہے کہ ہم کہاں جا سکتے ہیں کہ آغا صاحب اس وقت ساؤتھ امریکہ میں ایسے حالات ہیں، لوگ اسلام کے شیدائی ہیں، مسلمان ہو رہے ہیں دھڑا دھڑ. کون مسلمان بنا رہے ہیں؟ ان کو وہابی بنا رہے ہیں. ہم لوگ جاتے ہی نہیں، مشنری ورک ہی نہیں ہمارے پاس. اتنے لوگ پیاسے ہیں. میں امریکہ میں تھا اس زمانے میں، تو مجھے بتایا کہ صاحب آپ ادھر بھی آئیں. ادھر جو برازیل کا واقعہ تھا یا کسی اور ملک کا، کہا لوگ اسلام کے پیاسے ہیں، بہت مسلمان ہو رہے ہیں. اور ایک یہودی نے کیا کیا، اس سے غلط فائدہ لیا. نہیں بتایا کہ میں یہودی ہوں، اشتہار دیا اخبار میں، آ جاؤ میں تمہیں سیمینار میں اسلام کے بارے میں بتاؤں گا، مگر تم سے میں $100 لوں گا. پتہ نہیں کتنے $1000 اس نے لوگوں نے دیے کہ ہمیں اسلام جا کے سیکھنا ہے. اور اس بدبخت نے $1000 بھی لیے اور اسلام کے خلاف بکواس کی. صلوات پڑھے محمد. خلاف بول. ہمارے پاس مشنری ورک نہیں ہے عزیزو. یہ ہماری کمزوری ہے، اس کو دور کریں. ہم سے افریقہ میں دوستوں نے کہا کہ آغا صاحب اتنے علماء کم میں ہیں، آپ ایک عالم بھیجیں جو ڈاکٹر بھی ہو، حکیم بھی ہو. تو سال میں آپ 50,000 لوگ ہم سے لیں جو مسلمان، ہم کر کے دیں گے. 50,000 بتائیے سال میں. ہم نے آیت اللہ مرحوم مصباح یزدی کے ساتھ یہ مل کے کام بھی شروع کیا تھا 30 سال پہلے. یہ آغا نواب جو ادیان والے ہیں، اس کو لگایا تھا آغا مصباح نے. پیسہ بھی باہر کے لوگ دے رہے تھے اپنے ڈاکٹر شیعہ کہ ایک میڈیکل کالج بناؤ جس میں عالم بھی ہو اور ڈاکٹر بھی. عیسائیوں کے 700 میڈیکل کالج ہیں صرف کیتھولک والوں کے. ڈاکٹر بھی ہیں، مولانا بھی ہیں. آغا مصباح بیچارے بہت خوش تھے. یہ نواب صاحب بھی بھاگتے رہے، رفسنجانی کی حکومت تھی مگر کام نہیں ہوا. بہت ناراض ہوئے مرحوم. ابھی وہابیوں نے ایک بنا لیا ہے مصر میں کہ عالم بھی ہیں ان کے اور وہ ڈاکٹر بھی. تبلیغ ہم کرتے ہی نہیں ہیں. مذہب ہمارا سچا، دلائل ہمارے پاس. ہماری فکر یہ کہ جنت میں زیادہ رش نہ ہو. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. ہمارے کھوجا حضرات یہ جو ہے نا
200 سال سے افریقہ میں تھے اور ہیں اب بھی. سارا اقتصاد ان کے ہاتھ میں تھا. اوپر انگریز ہوتے تھے فرینچ، نیچے پورا اقتصادی نظام ہمارے فوجوں کے شیعوں کے پاس. یہ اس وقت اگر شیعہ بناتے نا پورا افریقہ شیعہ ہو جاتا. ان کو شیطان نے کیسے بھٹکایا؟ شیطان نے کہا کہ اگر تم کالوں کو مسلمان بنائے نا، کل وہ تم سے بیٹی کا رشتہ مانگیں گے، پھر آپ کیا کریں گے؟ نہیں، ان کو مسلمان نہیں بنو، ان کو کافر رہنے دو. صلوات پڑھی محمد. شیطان بھی اپنا کام کرتا. ابھی ہمارے مولانا کھوجا دوست ہیں حنیف صاحب مڈغاسکر میں، یہ کتنا آسان ہے مسلمان بننا. اس نے گاؤں میں جا کے چھوٹا سا کلینک بنایا. وہاں عورتیں مر جاتی تھیں، کوئی انتظام نہیں تھا ڈیلیوری کا، حمل میں عورتیں مر جاتی تھیں، بچے مر جاتے تھے. وہ جب انہوں نے جا کے ایک چھوٹا سا اسپتال بنایا، پورا گاؤں شیعہ ہو گیا. اور عاشور کے دن 1 کلومیٹر میں انہوں نے جلوس نکالا. غریب لوگ ہیں بیچارے ہیں، یعنی محبت سے، پیار سے، ان کی مدد سے آپ ان کو مسلمان. عیسائیوں نے کوئی دلیل نہیں دی ہے، وہاں اسپتالیں کھولی ہیں، کروڑوں لوگوں کو مسلمان بنائے. عزیزوں، مشنری ورک شروع کریے. اس وقت بھی آپ انشاءاللہ، ہم شروع بھی کرنے والے ہیں 13-14 کو سیمینار کہ طب اہل بیت آپ سیکھیں. طب اہل بیت کا کورس ہم نے پورا بنایا ہے. سرٹیفکیٹ بھی آپ کو جرمنی کا دیں گے، ہالینڈ کا دیں گے، چین کا دیں گے. پوری دنیا میں آپ اسپتال کھول سکتے ہیں. 4 سال کا کورس. اور آپ افریقہ تبلیغ کرنے کے لیے جائیں. افریقہ میں ہمارے کتنے دوست نے کہا صاحب آ جائیے طب اہل بیت شروع کریں، ہم آپ کو 2000 ایکڑ دیتے ہیں، کوئی کہتا 5000 ایکڑ دیتے ہیں. وہاں زمین بہت ہے ہمارے کھوجوں کے پاس. وہ جاتے نہیں زمین پہ، وہاں جائیں گے تو کالے کڈنیپ کر دیں گے. وہ ملینر ہیں، ہمیں تو کڈنیپ نہیں کریں گے. صلوات پڑھیں محمد. مولانا کو تو کڈنیپ نہیں کریں گے، مولانا تو فقیر ہوتا ہے. زمینیں ان کے پاس بہت ہیں، وہ نہیں جاتے زمین میں آباد کر. ایک بیچارہ تو ہمارا محمد سے بیچارہ تھا کھوجا، کراچی کا، مر گیا. آتا تھا بیچارہ، آغا صاحب میری 4000 ایکڑ زمین، ادھر آ کو مدرسہ بناؤ. اقتصاد ہمارے شیعوں کے ہاتھ میں ہے. آپ نکلو یہاں سے بابا، تبلیغ کرو. 5 ملک ہیں ہمارے شیعوں کے ہاتھ میں. مڈغاسکر، اب کافی بلتی ہے آپ کے، 50-60 بچتی ہیں. انہوں نے مٹھائی کی دکانیں بھی کھولی ہیں، بزنس بھی کر رہے ہیں. بلتی کافی ہیں. ہمارے مولانا تھے نا یہاں پر بلتی، انہوں نے کافی لوگوں کو بلایا. تو انشاءاللہ تبلیغ کے مواقع ہیں. آپ انشاءاللہ ڈاکٹر بھی بن جائیں، عالم بھی بن جائیں. یقین جانیے عیسائی ایسے ہی کرتے ہیں. یورپ کے نام پر گورنمنٹ مفت میں انہیں زمین دیتی ہے، 10,000 20,000. ادھر ہی شہر آباد کرتے ہیں، مکھن کی فیکٹری بناتے ہیں، یا نام یہ سارے ادارے بناتے ہیں. ٹماٹر کی فیکٹری بن گئی. وہ جتنے کالے ان کو مسلمان بنا دیتے، کروڑوں کماتے بھی ہیں. ہمارے لوگ بھی کہہ رہے آ جاؤ تبلیغ کرو، انہیں مسلمان بناؤ، ان کی خدمت کرو. تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ طب اہل بیت سیکھ لیں، کورس کر لیں. لندن میں بھی آپ کھول سکتے ہیں اپنی اسپتال. یہاں اقتصادی مشکلات میں آپ پڑے ہوئے ہیں، آپ کے پاس علم ہے ماشاءاللہ، لمحہ تک پڑھ لیے کافی ہے، رسائل تک پڑھ لیا اور اچھا ہے. جا کے میدان میں تبلیغ کرو. ایک بندے کو بھی آپ نے مسلمان بنایا تو قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. اگر تو نے ایک انسان کو مسلمان کیا تو گویا پوری دنیا کو مسلمان کیا. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. عزیزوں، دعوت فکر دے رہا ہوں کہ ضرور یہ کورس کریں. اگر جانا نہیں چاہتے یہاں بھی الحمدللہ اس وقت پاکستان میں طب اہل بیت کے ہمارے 30 شہروں میں یونٹس ہیں. بلتستان میں بھی ہے، مگر اور شہروں میں بہت خالی ہے. آپ کھول سکتے ہیں. یہ کورس کرنے کے بعد اقتصادی مشکل حل ہو سکتی ہے. کم سے کم جو سینٹر ہے اس کا آمدنی مہینے میں 50,000 روپے ہے. کراچی میں سینٹر مہینے میں 1 ملین روپے کما رہا ہے. بہترین ہے. طب اہل بیت سے تبلیغ بھی ہے، تبلیغ بھی آپ کریں، لوگوں کو شیعہ بھی بنا سکتے ہیں. طب اہل بیت سے دونوں کام ہو سکتے ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد.
چکر میں ہمارے مولانا ہے مشتاق صاحب، یہ پہلے سنی تھے، پھر وہابی بنے، پھر شیعہ ہو گئے. ان کی بڑی اچھی ہسٹری ہے. ان کو بیماری ہوگی، کوڑ کی بیماری ہو گئی، تو طب اہل بیت سے شفا ملی. کالج میں پڑھاتے تھے تو ایک کمیونسٹ تھا، اس کو بھی بیماری ہوئی، کوڑ کی بیماری، برس جسے کہتے ہیں. اس نے کہا بھائی یہ کوڑ کی بیماری کا تو پوری دنیا میں علاج نہیں، مولوی صاحب آپ کیسے ٹھیک ہو گئے؟ کہا میں اپنے امام کے نسخے سے ٹھیک ہوا ہوں، تو تو خدا کو نہیں مانتا، میں تجھے کیوں بتاؤں، تو تو کمیونسٹ ہے، بے دین ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے، میں اللہ کو نہیں مانتا، کمیونسٹ ہوں، مگر میں نے ریسرچ کیا ہے کہ اس بیماری کا علاج امریکہ میں بھی نہیں، یورپ میں بھی نہیں ہے. اگر آپ اپنے امام کا نسخہ مجھے دیں اور اگر مجھے شفا مل گئی تو میں ایمان لے آؤں گا کہ آپ کے امام کا علم پوری کائنات سے زیادہ ہے. مولانا نے اس شرط پہ دے دی، نسخہ دیا، اس نے استعمال کیا، وہ مہینے میں اس کا برس ختم ہو گیا. جو کافر تھا، کمیونسٹ تھا، ایتھیسٹ تھا، دہریہ تھا، اس نے آ کے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی. دیکھیے کتنا آسان ہے. طب اہل بیت سے کافر کو مسلمان بھی بنا سکتے ہو، پیسہ بھی کما سکتے ہو، دنیا بھی آخرت بھی. مگر ایک بیماری جو ہم طالب علموں کو ہے نا، وہ سستی کی ہے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. پہلے سستی کو ختم کرنے کا نسخہ سیکھ لیں. جو انسان بھی سست ہے انشاءاللہ یہ بہت آزمایا ہوا نسخہ ہے. ہاں، سحر کے وقت، بہترین سحر کے وقت، مطلب بعد میں بھی ہو سکتا ہے. سحر کے وقت 22 مرتبہ یہ ذکر کریں، بدن سے سستی ختم ہو جائے گی، چستی آ جائے گی. سستی فقر کی جڑ ہے، انسان فقیر رہتا ہے. امام فرماتے جو انسان سست ہے اس کی دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد ہے. سستی کو ختم کرنے کا یہ ذکر کریں 22 مرتبہ. استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم الرحمن الرحیم ذو الجلال والاکرام من کل الذنوب والجرم والظلم واسرافی علی نفسی واتوب الیہ. ٹھیک ہے، 22 مرتبہ ذکر کریں تو آپ کے بدن سے سستی ختم ہو جائے گی، اور انشاءاللہ آپ انگلش کا بھی کورس کر سکیں گے اور طب اہل بیت کا بھی کورس کر سکیں گے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. آج کیونکہ مولانا مشتاق صاحب ابھی تک زندہ ہے، ان کا ذکر ہوا، دیکھیے یہ کیسے شیعہ بنا ہے. بڑی اچھی ہسٹری ہے، اس میں آپ کو بہت معلومات ملے گی. مشتاق صاحب جو تھے اہل سنت سے تھے، ایم اے انگلش تھے اور حافظ کل قرآن تھے. تو وہابی ایسے اچھے بچوں کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ انہیں وہابی بنائے. تو انہیں پیسے دیے، کوئی 7-8 لاکھ مسجد بناؤ اور ہمارے پاس سعودی آ جاؤ، تم ایم اے انگلش ہو، ہم تمہیں انگلینڈ پی ایچ ڈی کروائیں گے، ہم تمہیں اتنی تنخواہ دیں گے. اور پہلے 8 لاکھ روپے بھی دیے. پیسے کی بہرحال لالچ بری چیز ہے. یہ کہتا میں بہرحال اس میں پہلے آ گیا، میں نے مسجد بنا دی. پھر میں نے کہا بھائی جائیں گے مکے، جائیں گے مکے. چلا گیا اور وہاں پڑھنے لگا کہ یہاں پڑھنے کے بعد تجھے ہم بھیجیں گے ایڈنبرا میں، ان کا مرکز ہے انگلینڈ میں، وہاں پی ایچ ڈی کرنا. جب میں وہاں گیا تو ایک دن ایک بدبخت استاد نے درس میں مولا علی کی توہین کی. وہاں بھی ناسبی تھا. اب یہ سندھی لوگ جو ہے سنی ہوں، یہ مولائی ہیں، ان کا سلام بھی یا علی مدد ہے. سندھ میں سنی بھی کہتا یا علی مدد، وہ کہتا مولا علی مدد. تو اس سے مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں کھڑا ہو گیا. میں نے کہا آپ کیا بات کرتے ہو، مولا علی کے خلاف بات کر رہے ہو، مولا علی کی توہین کر رہے ہو. مولا علی کی شان میں یہ حدیث ہے، مولا علی کی شان میں یہ حدیث ہے. نبی پاک و علی منی انا و علی من نور واحد. میں نے 2-3 حدیثیں سنائی. تو اس خبیث نے اور مولا کی توہین کی. میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے کہا ان کی حکومت ہے، میں ادھر کر نہیں سکتا.
مگر میں غلط جگہ پہ آ گیا. میں پیسے کی لالچ میں اور پی ایچ ڈی کی لالچ میں انگلینڈ کی میں غلط جگہ پہ آ گیا ہوں. میں غصے سے باہر نکلا, میں نے جگہ کعبۃ اللہ کو لپٹ کر رویا کہ خدا مجھے بخش دے, دنیا کی محبت میں میں نے دین بیچ دیا ہے. جو مولا علی کی توہین کرے وہ مسلمان نہیں ہے. میں پی ایچ ڈی کے چکر میں 7-8 لاکھ میں نے لیے, اور اس چکر میں نے گناہ کیا. مجھے بخش دے میرے اللہ. میں نے بہت رویا. میرے اللہ مجھے ہدایت دے, مجھے ہدایت دے. نماز کا ٹائم ہو گیا جماعت کا کعبۃ اللہ میں. ہم نے نماز پڑھی تو میرے ساتھ ایک مولانا بیٹھے تھے, وہ ایرانی تھے. تو میں نے کہا آپ شیعہ ہیں؟ میں نے کہا شیعہ آپ لوگ تو کافر ہیں. کیوں کافر ہیں؟ میں نے کہا آپ یہ کام کرتے ہیں, اصحاب کو برا بھلا کہتے ہیں. تو ایک بڑا نقطہ یہی ہوتا ہے. تو نے کہا نہیں ہم سارے اصحاب کو مانتے. اب یہ مناظرہ شروع ہو گیا, وہ لمبا مناظرہ تھا. میں نے کہا نہیں ہم صرف ان اصحاب کو نہیں مانتے جنہوں نے بیوی پاک فاطمہ زہرا کا گھر جلایا. تو انہوں نے ریفرنس پوچھا کہاں ہے. مولانا شاہ ماشاءاللہ مناظر تھے, انہوں نے حوالے دیے یہ بھی کہ آپ خلیفہ اول کو نہیں مانتے کہ خلافت تو رسول خدا نے مولا علی کو دی تھی. یا ایھا رسول بلغ کی آیت پڑھی. میں نے کہا حوالہ دو. میں حافظ قرآن کل قرآن تھا. ہاں یہ آیت تو ہے. میں کہا تفسیر در منصور دیکھو, تفسیر فلاں جتنے تفاسیر تھے. اس کے بعد رسول خدا نے مولا علی کا آباد و بلند کیا, من کنت مولا فہذا علی مولا. اور خلیفہ دوم نے بخن کا. اس کا جواب قرآن سے مل گیا. کہا تم ماتم کرتے ہو, یہ شرک ہے, بدعت ہے. نے کہا نہیں آپ قرآن پڑھے ہو نا, تم تو حافظ قرآن ہو. قالت امرأۃ فسکت وجہہا فبشر, آیت پوری سورہ ذاریات کے فبشروہ بغلام علیم. حضرت ابراہیم کے پاس آئے فرشتے بشارت دینے کے لیے, تمہیں بیٹا ہوگا. کتنے میں ان کی بیوی آئی, ہم تو بوڑھے ہو گئے, ہمیں بچہ کیسے ہوگا. فسکت وجہہا, پھر پیٹا اس نے اپنا ماتھا. اگر پیٹنا حرام تھا تو ابراہیم نے منع کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ نبی کے سامنے جو کام ہو منع نہ کرے, نبی کی سنت ہے. اللہ نے منع کیوں نہیں کیا؟ پورے قرآن میں کوئی آیت بتائے. ترجمہ سنی نے بھی یہ لکھا فسکت وجہہا, پیٹا اس نے منہ. تو پتہ چلا کہ پیٹنا بدعت نہیں ہے, حضرت ابراہیم کی سنت ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. مجھے یہ جواب مل گیا. میں نے کہا آپ ہاتھ کھول کے نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ ہاتھ کھول کے تو اہل سنت بھی پڑھتے ہیں. مالکی ہاتھ کھول کے کیوں پڑھتے ہیں؟ اگر ہماری نماز درست ہے ان کی نہیں تو وہ بھی ہاتھ کھول کے پڑھتے. قرآن کی آیت کا قرآن کی آیت قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوہ مخلصین لہ الدین. جب مسجد میں نماز پڑھو خلوص کے ساتھ پڑھو. کیسے پڑھو؟ کما بداکم تعودون, جس طرح دنیا میں آئے ہو اس دنیا میں جیسے پلٹ کر جاؤ گے. تو اب جنازہ کسی کا بھی دیکھ لو, شیعہ کا یا سنی کا, اگر ہاتھ بندھے ہوئے تو باندھ کے نماز پڑھو, کھلے ہوئے تو کھول کے پڑھو. صلوات پڑھ دے محمد. جو سوال میں نے کیا وہ قرآن سے مولانا نے جواب دیا اور کتابوں کے ہمارے حوالے دیے. میں نے سجدہ شکر ادا کیا کہ میں نے جو رو کے دعا مانگی اللہ نے قبول کر لی ہے. مجھے ہدایت مل گئی. میں نے اعلان کیا علی ولی اللہ. تو میں نے کہا اگر ان کو پتہ چل جائے وہابیوں کو تو میری لاش بھی نہیں ملے گی. میں نے کسی کو بتا نہیں, ٹکٹ لیا سیدھا پاکستان آ گیا سکھر میں. اور وہ جو وہابیوں کی مسجد تھی, وہابیوں کے پیسے سے بنی تھی, وہاں کی آزان دی علی ولی اللہ کی. پورے شہر میں شور مچ گیا. یہ کیا ہو گیا, یہ تو وہابیوں کی مسجد تھی, اس سے علی ولی اللہ کی آزان آ رہی. سارے وہابی اکٹھے ہو گئے, کورٹ میں چلے گئے, میرے خلاف کیس کیا کہ یہ مسجد ہماری ہے. کہ میرا باپ جو تھا وہ کامریڈ ٹائپ تھا, یعنی دیندار نہیں تھا, ایسے ماڈرن ٹائپ تھا, نہ شیعہ تھا نہ سنی تھا. کہا تم سے مسجد نہیں لے سکیں گے, میں وکیل اچھا ہوں. وہ ہار گئے اور مسجد میں رہا. لیکن پھر جب یہاں ایران میں آئے اور مراجع سے پوچھا
تو مہاراجہ نے فرمایا مذہب اہل بیت میں غصبی جگہ پہ نماز نہیں ہو سکتی. صلوات پڑھ دیں محمد و آلہ محمد. تو میں نے مسجد واپس کر دی. تو آپ نے دیکھا کہ ہم تبلیغ نہیں کر رہے ہیں. ان کے مرکز میں جو سب سے بڑا مدرسہ ہے، جو انسان ہدایت مانگتا ہے تو اللہ پاک اسے ہدایت دیتا ہے، مگر دلائل آپ کے پاس موجود ہیں. یہی 3-4 کتابیں جو آپ کے فارسی میں اردو میں آپ پڑھ لیں، آپ ہزاروں کو شیعہ بنا سکتے ہیں. یہی شبہ پشاور، اس کا آڈیو بھی ہے، آپ سنیں، گاڑی میں سنیں، آپ سب ماہر بن جائیں گے مناظرے کی. بہترین مناظرہ ہے شبہ پشاور، آڈیو میں ڈاؤن لوڈ کر لیں آپ. یہ آڈیو بکس بھی بہت اچھا ہے. جو لوگ بیکار بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی اقتصادی مشکل ہے، آپ یہ جی ایچ بک سے 17,000 کتابیں ہیں نا، یہ ڈاؤن لوڈ کر لو، اور ڈاؤن لوڈ کر کے اپنی آواز میں آڈیو بنا دو، چھوٹی چھوٹی فائلیں بناؤ، اور آڈیو بکس بنا کر ایمیزون پہ جا کے بیچو. آپ بھی کماؤ گے، آپ کی آنے والی نسلیں بھی کمائیں گی. آج کل آڈیو بکس کا بہت ہے، کیونکہ لوگوں کا ٹائم نہیں ہے کہ پڑھیں، گاڑی میں سنتے ہیں. یورپ وغیرہ میں بہت لوگ ایسے بکس کی تلاش میں، آڈیو بکس. کچھ بنانے میں مشکل نہیں ہے، موبائل میں آپ ریکارڈ کرتے جاؤ اور اوپر چڑھا دو ایمیزون میں، تو مہینے میں $100-200 آ جائیں گے آپ کے، اگر 100 کتابیں آپ نے آڈیو بکس بنا لی ہیں، اور ثواب کا ثواب بھی ہے. یہ تو سب سے آسان کام ہے نا، چاہے کوئی انگلش کی بھی ضرورت نہیں، اردو میں آڈیو بکس بھی خریدیں گے لوگ. صلوات پڑھی محمد و آلہ. شبہ پشاور ہے، بہترین کتاب ہے. فلق و نجات اس سے قوی ترین کتاب ہے، اس کا عربی میں ترجمہ ہوا ہے، ورلڈ فیڈریشن نے کرایا تھا. بہت زبردست کتاب ہے. اور اسی طرح سے جو ہیں تیجانی صاحب، 1-2 سال پہلے تیجانی صاحب یہاں آئے تھے، ملاقات ہوئی تھی حرم میں. ماشاءاللہ کافی ضعیف ہو گئے ماشاءاللہ. ان کی کتاب سے انہوں نے بتایا کہ 4 ملین لوگ شیعہ ہوئے. وجہ یہ کہ ان کی کتاب ناول کی طرح، اسٹوری کی طرح ہے، پڑھنے میں بہت آسان ہے. اگر اسی طرح سے آپ مشکل کتاب ہے جیسے فلق و نجات، اس سے طاقتور کتاب ہے. جیسے میں نے کہا چیٹ جی پی ٹی، اگر آپ سیکھ لیں، کوئی اس میں سیکھنا ہے 1 گھنٹے میں آپ سیکھ سکتے ہیں. چیٹ جی پی ٹی کو بولو کہ یہ کتاب جو ہے نا اسٹوری میں بنا دو، تو وہ کتاب اسٹوری میں بنے گی تو لوگ زیادہ پڑھیں گے، اور اس میں فلم بھی بنے گی. شبہ پشاور پہ لبنان میں حزب اللہ والوں نے فلم بھی بنائی ہے، اور بہت زبردست فلم بنائی ہے. ان کتابوں میں آپ بھی فلم بھی بنا سکتے ہیں، اور اسکرپٹ بھی یہ چیٹ جی پی ٹی سے بنا سکتے ہیں. یہ آسان کام ہے. بہت زبردست کتاب، اس میں لاکھوں لوگوں کو آپ شیعہ بنا سکتے ہیں. ان کے نام میں بتاتا ہوں کہ اردو فارسی میں اویلیبل ہے یہ کتاب. تیجانی کی کتاب بھی بہت اچھی ہے، اسٹوری ہے، اس پہ دین آئی واز گائیڈڈ، پھر میں ہدایت پا گیا، سمت ہدیت. یہ بہترین کتاب ہے. اس میں بہترین آپ چیٹ جی پی ٹی میں ڈال دو، آن لائن فری ہے، انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، وہ اس کو اسکرپٹ بنا دے گا. اسی طرح سے شبہ پشاور تو پہلے ہی بنی ہوئی ہے. پھر رائٹ پاتھ کو آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں، فلق النجات کو اس طرح سے کر سکتے ہیں. نور ایمان بھی بہت اچھی کتاب ہے. پتہ نہیں وہ ٹائپ میں ہے، اردو میں ٹائپ ہے یا نہیں، یہ بھی بہت مناظرے کی اچھی کتاب ہے. ایک چھوٹی کتاب، جب ہم چھوٹے تھے تو بچے اسکول میں ہم سے سوالات کرتے تھے، ماتم کیوں کرتے ہو، کالے کپڑے کیوں پہنتے ہو. تو ایک چھوٹی کتاب ہے پاکستان میں، یقین محکم، جو جیب میں رکھتے ہیں، پاکٹ میں. تو جب وہ پوچھتے تو ہم دیکھ کر جواب دیتے تھے کہ بھائی دیکھو یہ تمہاری کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت عائشہ نے بھی ماتم کیا ہے. صلوات پڑھی محمد و آلہ محمد. ان کتابوں کو آج آپ آڈیو میں بناؤ، اور اس میں اسکرپٹ آ کے فلم بناؤ، اور یہ فلم چلے گی، آپ کی اقتصادی مشکل بھی حل ہو جائے گی، اور اس میں تبلیغ بہت زیادہ ہوگی. صلوات پڑھی محمد و آلہ محمد. آغا قزوینی کی سائٹ بھی جو میں نے کہا ولی عصر زبردست ہے. یہ سارے موضوعات فدق پہ، سارے ان کے اعتراضات کے جواب موجود ہیں. اردو میں بھی ہے، فارسی میں بھی ہے، عربی میں بھی، انگلش میں. ولی عصر زبردست سائٹ ہے. اس سے بھی آپ اس کو آڈیو بکس بنا سکتے ہیں، اس کے ویڈیو فلم بنا سکتے ہیں. لاکھوں لوگوں کو شیعہ بنائیں گے اگر فلم بنا دیں. آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی قبلہ ہے، کسی اور مجتہد نے کہا تھا یہ فلم جو امام علی علیہ السلام بنی، بولے اس فلم نے اتنا کام کیا کہ 60,000 علماء جو قوم میں ہیں وہ اتنی تبلیغ نہیں کر سکتے تھے.
یہ نوجوان آئے فلم بنائے اسلام میں. بھئی عالم جائے گا نا ممبر پہ جائے گا نا, گھر گھر میں تو نہیں جائے گا نا, مگر فلم تو ہر گھر میں چلی جاتی ہے. یعنی اس فلم کے بعد کتنے اہل سنت نے معاویہ سے ہاتھ اٹھا لیا, جو پہلے سمجھتے تھے معاویہ ہمارا لیڈر ہے. جب فلم دیکھی, پھر تاریخ کو دیکھا, تو ان میں تبدیلی آ گئی کہ بھائی نہیں ہم ان کو تو بہت سمجھتے تھے, بہت بڑا شخص سمجھے گا, یہ تو بہت غلط ہے, یہ ان کے حوالے یہ ساری تاریخ. تو یہ فلم سے آپ بہت تبلیغ زیادہ کر سکتے ہیں. اور آج یہی چھوٹے چھوٹے کیمرہ جو ہے موبائل, اس سے بھی آپ فلم بنا سکتے, ضرور نہیں کہ بڑے بڑے آپ کیمرہ تلاش کرو. اور اتنے اسٹوڈیو ہیں, وہ آپ کو اسٹوڈیو والے ہدایت والے ہیں یہاں پر, اور بہت سارے اور ہیں, وہ ویڈیو بھی اچھے کیمرہ والے بھی مل سکتے ہیں. نوجوانوں کے گروپ بنائیں, تو اس وقت جو مہنگائی ہے, غربت ختم ہو جائے گی, تبلیغ بھی ہو جائے گی. فلم ہر جگہ چلے گی, ہر جگہ چلے گی. تو عزیزان گرامی, ایک انسان کو بھی آپ نے ہدایت دی تو اس کا اجر کیا ہے؟ پوری دنیا کے خزانے سے زیادہ ہے, پوری کائنات کی دولت سے زیادہ ہے. ایک انسان بھی اگر ہدایت پا جائے, صلوات پڑھے محمد والے. یہ دن بہت اہم ہے, چند راتیں رہ گئی ہیں. یہ مجلسیں توبہ کا دروازہ کھولتے ہیں. ان مہینوں میں کروڑوں لوگ جہنم سے آزاد ہو جاتے. مولا حسین کے صدقے میں اللہ ان کی توبہ قبول کرتا. جی ہاں, لہذا جب بھی آنکھوں میں آنسو آئیں, اپنے گناہوں کی معافی مانگے. عزیز و توبہ ہر انسان پہ واجب ہے. توبہ جو ہے نماز سے بھی واجب تر ہے, روزے سے بھی واجب ہے, حج سے بھی واجب ہے, خمس سے بھی واجب ہے, حتیٰ جہاد سے بھی واجب ہے. کیوں؟ جو بھی عبادت آپ کرتے ہیں, نیت کیا ہے؟ نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت قربتاً الی اللہ, روزہ رکھتا ہوں قربتاً الی اللہ, حج کرتا ہوں واجب قربتاً الی اللہ. معنی کیا ہے؟ تاکہ میں اللہ کا قرب حاصل کروں, اللہ کے قریب آ جاؤں. اور اللہ کا قرب مل نہیں سکتا جب تک اللہ کے اور ہمارے درمیان گناہوں کی نجاست نہ مٹے. جب تک ہمارے گناہوں کی نجاست ہے, اللہ کی محبت نہیں مل سکتی. لہذا توبہ سب عبادتوں سے واجب تر ہے. شیطان اتنا نماز سے نہیں روکتا جتنا توبہ سے روکتا ہے, اتنا حج سے نہیں روکتا جتنا توبہ سے روکتا ہے. توبہ کے بعد انسان آزاد ہو جاتا ہے شیطان کی غلامی سے. لہذا معصوم فرماتے ہیں, جب یہ آیت نازل ہوئی الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. یعنی ترجمہ مختصر یہ ہے کہ اگر کوئی توبہ کر لے, خدا فرماتا ہے اگر 1 کروڑ گناہ کیے ہیں تو وہ گناہ بھی معاف ہو جائیں گے, اتنی نیکیاں خدا مفت دے گا. یعنی ایک بندے نے 1 کروڑ گناہ کیے ہیں, جب توبہ کر لے سچی گناہ توبہ, یعنی پھر وہ گناہ نہ کرے, تو وہ گناہ بھی معاف ہو گئے, پھر 1 کروڑ اور نیکیاں ملیں گی. تو یہ جب آیت نازل ہوئی تو شیطان چیخ اٹھے, اب ہمارے گمراہ کرنے کا فائدہ کیا؟ ہم ساری عمر ایک بندے کو گمراہ کرتے رہیں, زحمت اٹھاتے رہیں, وہ آخر عمر میں توبہ کر لے گا, جتنے گناہ کیے وہ بھی معاف, اتنی نیکیاں بھی اس کے اعمال میں چلی جائیں گی. نیکی تو اس نے کہ نہیں کی, تو کیا فائدہ انسانوں کو گمراہ کرنے کی؟ تو جو بڑا خناس تھا اس نے کہا نہیں, اب بھی ہمارا کام ہے. یہ نہیں کہ ہمارا کام ختم ہو جائے, آپ گمراہ نہ کریں انسانوں کو, کیا کام ہے کہ اب ہمارا کام بدل گیا ہے. جب بھی انسان توبہ کے لیے سوچے تو اسے جانے نہ دے. جب بھی توبہ کے لیے وہ سوچے کہ بھی توبہ, ابھی تو تم جوان ہو, ابھی تو صحیح سالم ہو, دل بھی صحیح ہے, بلڈ پریشر بھی صحیح, توبہ تو بوڑھے لوگوں کا کام ہے. صلوات پڑھے محمد.
اسی لیے حضرت لقمان فرماتے ہیں بیٹے سے کہ بیٹا جب گناہ ہو جائے تو توبہ میں دیر نہ کرنا. اکثر جو جہنم میں لوگ جائیں گے وہ لوگ جائیں گے جنہوں نے توبہ کا ارادہ کیا تھا, نیت کی تھی, مگر اتنی دیر کر دی کہ توبہ کا موقع نہ مل سکا. گناہ کے بعد فوراً توبہ کرو. 7 گھنٹے اللہ مہلت دیتا ہے گناہ کے بعد. تو 7 گھنٹے میں ہم توبہ کر لیں تو گناہ لکھا نہیں جاتا. پھر بھی ہماری بدبختی دیکھیے کہ ہم توبہ نہیں کرتے. یہ الٹے ہاتھ والا سیدھے ہاتھ والا فرق ہے. جو سیدھے ہاتھ پہ فرشتہ ہے وہ نیکیاں لکھتا ہے اور وہ الٹے والا گناہ لکھتا ہے. ابھی ہم نے نیکی کا ارادہ کیا یہ لکھ دیتا ہے. تو جب ہم گناہ کا ارادہ کرتے ہیں وہ کہتا میں بھی لکھتا ہوں. کہنا نہیں تو نہیں لکھ سکتا, یہ اللہ کا حکم ہے, تو نہیں لکھ سکتا. گناہ کرے پھر لکھ سکتا. اب وہ انسان نے گناہ کیا وہ کہتا اب لکھوں کہ اب بھی نہیں لکھ سکتا. یہ حاکم ہے سیدھے ہاتھ والا. اب تو گناہ کر لیا کہ نہیں, اللہ نے 7 گھنٹے مہلت دی ہے اس بندے کو. شرمندہ ہو جائے پشیمان ہو جائے تو گناہ نہیں لکھا جاتا. 7 گھنٹے بھی بندہ جو ہے توبہ نہ کرے تو یہ فرشتہ کہتا واقعا یہ بدبخت ہے, اب لکھ دے اس کا گناہ. عزیزو اتنی خدا کی رحمت ہے. پھر بھی اگر ہم توبہ نہ کریں تو کیا بہانہ بنائیں. اسی لیے امام زین العابدین علیہ السلام صلوات پڑھ دیں محمد. فرماتے بندے گنہگار تو قیامت کے لیے کیا بہانہ کرے گا. اگر تو کہے گا ماحول خراب تھا, دوست خراب تھے, خدا فرمائے گا کیا میں نے تیرے لیے توبہ کا دروازہ بند کیا تھا. جتنا بھی گنہگار تو آ جائے. معصوم امام فرماتے 3 دروازے خدا کسی کے لیے بند نہیں کرتا. ایک توبہ کا دروازہ, دوسرا دعا کا دروازہ, اور تیسرا شکر کا دروازہ. ان شکرتم لازیدنکم. او میرے اللہ آج ہم آئے ہیں کہ تو ہمارے گناہ بخش دے. عزاداروں حر کو کربلا میں ایک رات توبہ کے لیے ملی تھی. اللہ نے محرم میں ہمیں 10 رات عطا کی ہیں تاکہ توبہ کر. کتنا بلند مقام ہے حر کا, توبہ کرنے والے کا مقام بڑا بلند. ہاتھ باندھ کے آیا مولا حسین کے قدموں پہ سر رکھا. کوئی لمبی تقریر نہیں, چند جملے کہے. رحمت للعالمین کے بیٹے, دنیا کا سب سے بڑا گنہگار تیرے قدموں میں ہے. مولا اپنی اماں زہرا کی چادر کے صدقے میں اس گنہگار کو بخش دے. مولا حسین نے بازوؤں سے اٹھایا, سینے سے لگایا, فرمایا بھیا ہو میں نے تجھے معاف کیا. جب حسین نے بھیا کہا علی اکبر نے چچا جان کے سینے سے لگایا ہوگا. حضرت عباس نے بھائی کہہ کے سینے سے لگایا.
حرزارو قطار رو رہا تھا، شہزادے مجھے چچا نہ کہا، میں گنہگار۔ ہر طرف سے آوازیں آنے لگی، مبارک اور تجھے جنت مبارک۔ بی بی زینب نے خیمے میں آواز سنی، دونوں بیٹوں سے پوچھا کسے مبارک مل رہی ہے؟ بچوں نے فرمایا اماں جان، جس آدمی نے ماموں جان کا راستہ روکا تھا وہ ماموں کے لشکر میں آ گیا ہے، توبہ کر رہا ہے۔ بی بی زینب نے فرمایا دونوں شہزادوں سے، دونوں جاؤ، ایک حر کے دائیں طرف کھڑا ہو جائے، دوسرا بائیں طرف، ماموں جان کہہ کے سلام کرنا اور کہنا نبی کی بیٹی تجھے دعائیں دے رہی۔ سبحان، دونوں شہزادے آگے بڑھے، ایک حر کے دائیں طرف دوسرا بائیں طرف، جب ماموں جان کہہ کے سلام کیا، حر کا پورا جسم کانپنے لگا۔ او شہزادوں میں گنہگار ہوں، مجھے ماموں جان نہ کہو، میں نوکر ہوں، میں غلام۔ مگر جس جملے نے حر کا دل الٹ پلٹ دیا وہ یہ جملہ تھا، زہرا کی بیٹی تجھے دعائیں دے رہی ہے۔ اور دوبارہ روتے روتے حسین کے قدموں پہ گرے، مولا آپ نے مجھے معاف کر دیا، مگر میں اطمینان سے نہ مر سکوں گا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں نے آپ کے سواری کو روکا تھا، محملوں سے رونے کی آوازیں آئی تھی، میں نے سید زادیوں کو رلایا ہے، میں نے نبی زادیوں کو رلایا۔ مجھے پاک بی بی زینب سے معافی دلوا دے۔ مولا حسین خیمے میں آئے، فرمایا بہن زینب اور معافی مانگنے آیا ہے۔ جیسے حسین نے معاف کر دیا ویسے زینب بھی معاف کر سکتی تھی، مگر یہ اہل بیت ہیں، ہر ایک کا کرم اپنا ہے۔ گنہگار معافی مانگنے آیا ہے، بی بی زینب نے کیسے معاف کیا؟ فرمایا حسین بھیا حر سے جا کے کہیں، بھیا حر مجھے شرمندہ نہ کرے، تو اس وقت ہمارا مہمان بنا کہ ہم تجھے پانی بھی نہیں پلا سکتے۔ ہم اہل بیت ہیں، ہمارے در سے کبھی کوئی سوالی خالی نہیں جاتا۔ میں تجھ سے وعدہ کرتی ہوں جب قیامت کا دن ہوگا میں بابا علی سے کہوں گی، بابا حر وہ مہمان تھا جو پیاسا مارا گیا۔ یہ اہل بیت کا کرم ہے۔ آج بی بی زینب سے کہیں، آقا زادی یہ سارے عزادار آپ کے مہمان،
آپ کو پرسہ دینے آئے، ہمارے لیے بھی دعا کریں، ہم بھی حر کی طرح توبہ مکمل کریں۔ انشاءاللہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی دعا سے ہم سب کی توبہ قبول ہوگی۔ اور یہ دلوں کو لے جائیں بی بی زینب کے پاس، کربلا چلیں، کربلا سے شام کی طرف چلیں۔ عزیزوں میرا ذاتی تجربہ ہے، آپ بھی دیکھیں، میں نے بی بی زینب کے روزے میں بالکل وہی روحانیت پائی ہے جو مولا حسین کے روزے میں ہے۔ رجب معصوم کا جملہ ہے، اے معصوم امام فرماتے ہیں جو ہماری پھپھی زینب کے غم میں روئے گا اسے حسین پہ رونے کا بھی ثواب ملے گا اور حسن پہ رونے کا بھی ثواب ملے گا۔ یعنی دو مجلس میں جائیں، ایک مجلس میں جا کے امام حسین پہ روئیں اور دوسری میں امام حسن پہ، اور تیسری مجلس میں بی بی زینب پہ روئیں۔ تو امام فرماتے ہیں دو مصائب پہ رونے کا ثواب، گویا آپ نے حسین پہ بھی روئے اور حسن پہ بھی۔ میں نے بہت غور کیا کہ ایسا کیوں ہے کہ بی بی زینب پہ اگر روئے تو حسین پہ بھی روئے اور حسن پر بھی روئے۔ مجھے یہ سمجھ آیا اور جتنے دکھ حسین نے دیکھے وہ بھی زینب نے دیکھے، اور جو دکھ امام حسن نے دیکھے وہ بھی زینب نے دیکھے۔ اگر امام حسن کے جنازے پہ تیر چلے زینب کا شام کے بازار میں آنا او تیروں کی بارش سے کم نہیں تھا۔ عزیزو بی بی زینب شام کے بازار میں آنا تیروں کی بارش سے کم نہیں تھا، مگر ایک روایت جو ایران میں پڑھی جاتی ہے پاکستان میں نہیں پڑھی جاتی، بڑی درد بھری روایت، بڑی درد بھری روایت۔ سید و معاف کرنا اولاد والو معاف، بڑی درد بھری روایت ہے۔ جب سادات کا قافلہ شام کی بازار میں آیا، ایک یہودی سرمایہ گزار پیسے والا آیا، سونے کی تھیلیاں لے کر آیا۔ ابن سعد شمر کو کہا جتنا پیسہ لینا ہے لے لے، علی کی بیٹیوں کو یہودیوں کے محلے سے گزارو۔ ہاں یہ وقت تھا کہ سجاد کا جگر پھٹ گیا۔ یہ اتنے بے غیرت سے دولت کی لالچ میں مان گئے، علی کی بیٹیوں کا قافلہ یہودیوں کے محلے کی طرف چلا۔ یہ ملعون دوڑتا یہودیوں کے محلے میں گیا، جا کے اعلان کیا او یہودیوں سنو، جس کے باپ دادا کو علی نے خیبر میں مارا ہے آ جاؤ، میں علی کی بیٹیوں کو تمہارے محلے میں لے آیا۔
علی کی بیٹیوں سے انتقام لو. یہودی عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئیں، پتھروں کی بارش شروع ہو گئی. ایک یہودی عورت نے گردن سے سونے کا ہار اتارا، کھولی ملعون کی طرف پھینکا، کہنے لگی حسین کا سر میرے قریب لا. یہ ملعون مولا حسین کا سر قریب لایا. وہ کہتی ہے نہیں نہیں اور قریب لا تاکہ میرا نشانہ خطا نہ ہو. وہ ملعون قریب لایا. ایک مرتبہ ظالمہ نے بڑا پتھر اٹھایا. سکینہ نے دیکھا، زینب کا دامن پکڑا. اماں، اماں، یہ میرے بابا کے سر کو مارنا چاہتی. ایک مرتبہ اس یہودہ ملعونہ یہودی عورت کا ہاتھ بلند ہوا، پھر ہاتھ نیچے ہوا، حسین کے سر سے خون جاری. اور دوسری ملعونہ عورت کھڑی تھی. اس نے کہا تو نے بھائی کو مارا ہے، میں بہن کو ماروں گی. اس ملعونہ عورت نے پتھر اٹھایا. زینب زینب اسے ایسے دیکھنے لگی گویا کہہ رہی ہے مارو